چپ، بالکل چپ، تمہاری طرح میں بھی پریشان ہوں، چپ۔ کمال کا پتھر دل شخص تھا وہ، اپنے گناہ کے کھلنے کی پریشانی اور اس کی اذیت کی انتہا کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ او گاڈ، وہ جو کب سے لیفٹ رائٹ کرتا کچھ سوچنے اور اس پر چلانے میں مصروف تھا، تھک کر بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ علیشا بیڈ پر ہی سکڑ کر بیٹھی اپنی بربادی پر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ لائٹ نہ جانے کب آئی تھی، اسے تو بس ایک ہی چیز کی خبر تھی اور وہ برباد ہو چکی تھی، اور اسے برباد کرنے والا شرمندہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، بس پریشان لگتا تھا بات کھل جانے کے ڈر سے۔ ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈال کر علیشا اس کے بیٹھنے پر اٹھنے لگی، مگر زوار نے اس کی کلائی جکڑ لی تھی۔ اس کی خوف سے پھٹتی نم آنکھوں میں دیکھ کر زوار پہلی بار کچھ نادم سا ہوا۔ اس کی کلائی چھوڑ دی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ اچھا سنو، پلیز رونا بند کرو، ابھی مما کا فون آیا تھا، وہ سب گھر پہنچنے والے ہیں، پلیز ان کے پہنچنے سے پہلے خود کو سنبھال لو، جو ہوا اسے بھول جاؤ، میں تم سے شادی کروں گا، اوکے؟ وہ بھولنے کو یوں بول رہا تھا جیسے کوئی معمولی بات ہو، اور شادی کرنے کی خبر ایسے دے رہا تھا جیسے خوشی خبری سنا رہا ہو۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ اس کھیل کا پرانا کھلاڑی نہیں تھا، لمحوں کی گرفت میں آ جائے، وہ ایسا کمزور بھی نہیں تھا، لیکن آج نہ جانے کیا ہو گیا تھا، کیوں وہ خود پر سے اختیار کھو بیٹھا تھا۔ وہ انگلینڈ کی آزاد فضاؤں میں رہنے کے باوجود آج تک نہ بھڑکا تھا، لیکن آج وہ بھی اپنی کزن کے ساتھ، وہ سب بھلا کر دنیا کے میلے میں چاہ کر بھی گم نہیں ہو سکتا تھا۔ پیچھے رہ جانے والی اس کے خاندان کی عزت تھی، جسے اس نے ملیا میٹ کر دیا تھا۔ علیشا نے تڑپ کر سر اٹھا کر زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ لیکن میں تو آپ کو تھوکنے کے بھی قابل نہیں سمجھتی۔ شٹ اپ! زوار اس کے انداز پر چلا اٹھا۔ اس کی دھاڑ ایسی تھی کہ علیشا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ ایک بار پھر شدتوں سے رونے لگی۔ او گاڈ علیشا، سمجھنے کی کوشش کرو، میں ابھی یہاں سے چلا جاؤں کسی کے لوٹنے سے پہلے تو کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا؟ دوسرے شہر جانے کے لیے 10 بار سوچنے والوں کی کیا اتنی اوقات ہے کہ 7 سمندر پار آ کر مجھ سے پوچھ گچھ کریں؟ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ شور مچاؤ گی تو خود بدنام ہو جاؤ گی۔ میں چوری سے انکار کر دوں گا، میں پلٹ کر وار کر دوں گا، میں بھاگ جاؤں گا، میرے پاس بہت سے آپشن ہیں، لیکن تم بے بس ہو۔ ایک چپ 100 سکھ والا محاورہ سنا ہے تم نے؟ زوار واسطے کی بیوی بن کر ایک پرآسائش زندگی گزارنے کا کبھی تم نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ تمہارے تو خواب بھی محدود ہوں گے۔ ایک چپ تمہاری زندگی سنوار سکتی ہے، اور تمہارا شور تمہیں بدنام کروا سکتا ہے۔ فیصلہ تمہارا۔ اگر تم چپ رہی تو 10 دن کے اندر اندر تم مسز زوار بن چکی ہوگی، معاشرہ تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، اور اگر تم نے شور مچایا تو میں ایسی صورتحال پیدا کر دوں گا کہ تم جھوٹی ثابت ہو جاؤ گی۔ کوئی تم پر یقین کرے گا بھی تو تمہارے لیے کچھ نہیں کر پائے گا۔ وہ اسے بازوں سے پکڑے گھسیٹتے ہوئے اپنے روم سے اس کے روم میں لایا اور ساتھ ساتھ سمجھاتا بھی رہا۔ علیشا بس زہر خند نظروں سے اسے گھورتی رہی۔ اس وقت اس کا دماغ بالکل بلینک تھا۔ وہ سن تو رہی تھی پر سمجھ نہیں رہی تھی۔ اسے اس کے بیڈ پر بٹھا کر وہ کمرے سے نکلتے ہوئے اچانک پلٹا۔ جاؤ
اپنی حالت سدھار لو۔ اگر اپنی بدنامی نہیں چاہتی تو اس کے حلیے پر سرسری نگاہ ڈالتا وہ لاؤنج کی طرف آیا اور ٹوٹی چوڑیاں زمین پر گرا ڈیڈ ہو جانے والا علیشہ کا موبائل اور دوسرا بکھرا ہوا جلدی جلدی سمیٹ کر اپنے روم کی طرف دوڑ پڑا۔ وہ جانتا تھا اس نے غلط کیا تھا، لیکن وہ اگر شرمندگی کا اظہار کرتا تو علیشہ شیر ہو جاتی اور سب کو اس کی کارستانی سنا دیتی۔ جب بھی زوار نے دینے کی بجائے اسے دبانا شروع کر دیا، اب نہ جانے علیشہ کیا فیصلہ کرے۔ وہ بیڈ کی بکھری چادر سے نظریں چراتا صوفے پر بیٹھ کر اپنی داڑھی میں انگلیاں چلاتا ممکنہ حالات کے متعلق سوچنے لگا۔ شادی کے ہنگامے عروج پر تھے، مگر وہ کھویا کھویا سا رہا۔ سننے میں آیا تھا علیشہ کو سخت بخار نے آن گھیرا تھا، جبھی وہ شادی میں بھی شریک نہیں ہو پائی تھی۔ وہ نیم غنودگی میں تھی، نہ جانے ہوش میں آتی تو کیا کرتی، کیا کہتی، لیکن کہیں نیم غنودگی میں ہی وہ کوئی راز افشا نہ کر دے۔ زوار کو بہت سی الجھنوں نے گھیر رکھا تھا۔ زرینہ بیگم علیشہ کی والدہ بھی مستقل علیشہ کے پاس اس کے کمرے میں تھی۔ وہ جا کر اس سے بات چیت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شادی کا وہ دن بظاہر تو امن سے گزر گیا، مگر زوار بے چین اور علیشہ بے ہوش پڑی رہی۔ 2 دن گزر چکے تھے، لیکن وہ علیشہ سے مل نہیں پایا تھا۔ ابھی بات چھپی ہوئی تھی، پر علیشہ کب کیا کر ڈالتی کچھ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ صوفے پر بیٹھا زوار خاموش نظروں سے سب کو ولیمے کی تیاریوں میں مصروف دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد انہی ولیمے کے لیے نکلنا تھا اور تیاریاں تھیں کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھیں۔ آج اس لیے بھی زیادہ دیر لگ رہی تھی کہ دور سے آئے مہمان حضرات جلد از جلد اپنے گھروں کو لوٹنے کے لیے بے قرار ولیمے کی تیاری کے ساتھ ساتھ پیکنگ کرنے میں بھی مگن تھے۔ زوار اس شور شرابے سے اکتا کر لان میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا کہ دادی نے پکار لیا۔ وہ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصدق اس کے قریب چلا آیا، جو اپنی طرح کی ادھیڑ عمر خاتون کے ساتھ تخت پر بیٹھی تھی۔ یہ ہے زوار، میرے سعود کا لڑکا۔ زوار، یہ میری نند ہیں ستارہ آپا۔ بچپن میں تم ان سے کہہ کر روٹی کی چوری بنوا کر کھایا کرتے تھے، یاد ہے تمہیں؟ بڑی پسند تھی تمہیں آپا کے ہاتھ سے بنی روٹی کی چوری۔ اس خبرو شخص کو اپنا پوتا متعارف کرواتے ہوئے دادی کے لہجے سے خوشی جھلک رہی تھی، لیکن مرحوم بیٹے کے ذکر نے افسردہ بھی کر دیا تھا۔ اپنی افسردگی مٹانے کو پرجوش انداز میں اسے یاد دلانے لگیں۔ زوار مگر چہرہ سپاٹ کیے کھڑا رہا۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا اور نہ یاد کرنے کی خواہش تھی۔ اس کے روڈ انداز پر جہاں دادی کا جوش ٹھنڈا پڑا، وہیں ستارہ بیگم بھی پھیکی سی پڑ گئی۔ نفیسہ بیگم نے تو انہیں منہ لگایا نہیں تھا۔ اب ان کا ارادہ زوار سے بدیس کے حالات تفصیل سے جاننے کا تھا۔ لو، آ ہی گئیں اپنی علیشہ بھی۔ قسم سے اس کے بنا بڑی بوریت ہو رہی تھی۔ عادت ہو گئی ہے اس کی بونگیاں سننے کی۔ پیچھے سے آتی رخسار کی شوخ آواز پر وہ چونک کر پلٹا۔ نظریں رخسار کی نظروں کے تعاقب میں دوڑیں۔ علیشہ زرینہ بیگم کے پہلو میں سکڑی سمٹی
چلی آ رہی تھی۔ گہرے پرپل رنگ کی سادہ سی ساڑی اس کے چریرے بدن سے لپٹی قابل دید لگ رہی تھی۔ سلور رنگ کی خوبصورت جویلری میں ساڑی کے ہم رنگ نگینے جڑے تھے۔ گہرا میک اپ اس کے حسن کو دو آتشاں کر رہا تھا۔ بالوں کا میسی جوڑا بنا رکھا تھا جو آوارہ لٹیں کسی روک ٹوک کے بغیر اس کے رخساروں کے بوسے لے رہی تھیں۔ زوار جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا۔ اس سے نظریں ٹکرانے پر ایک پل کو ساکت تو علیشا بھی ہوئی تھی، لیکن زرینہ بیگم نے اس کا بازو تھام رکھا تھا، جبھی وہ چاہ کر بھی بھاگ نہ سکی۔ مگر اس کی رفتار اور بھی دھیمی ہو گئی تھی۔ نظریں اس نے یوں جھکا لی تھیں جیسے اب کبھی نہیں اٹھا پائے گی۔ زرینہ بیگم اسے لیے دادی کے پاس ہی چلی آئی۔ زوار جو وہاں سے جانے کے لیے پل توڑ رہا تھا، علیشا کے وہاں آنے پر دادی کے دوسری طرف ٹک گیا۔ نظریں بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھیں، جس کا چہرہ ضبط کی شدت سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ چہرے سے ہوتی زوار کی نظریں اس کے ہاتھوں تک آئیں۔ علیشا نے دونوں ہاتھ یوں مضبوطی سے جکڑ رکھے تھے جیسے خود کو حوصلہ دینے کی سعی کر رہی تھی۔ اسے تو ابھی بھی بخار لگ رہا تھا۔ ستارہ بیگم نے اسے اپنے اور دادی کے درمیان بٹھاتے ہوئے پریشانی سے کہا، ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی تھی تو آرام کرنے دینا تھا نا؟ ایسی بھی کیا آفتاب پڑی تھی، سجا بنا کر لے آئیں۔ دادی نے بھی اس کی تپتی پیشانی چھوتے ہوئے زرینہ بیگم کو ناراضگی سے دیکھا۔ زرینہ بیگم نے پریشان ہو کر اس کا ماتھا چھوا تھا۔ ابھی تک تو ٹھیک تھی، اچانک کیا ہو گیا؟ میں ٹھیک ہوں امی، بخار اتر گیا ہے، بس اثرات رہ گئے ہیں۔ اس نے مسکرا کر ماں کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی۔ پھر دادی اور ستارہ بیگم کو بھی مطمئن کرنے لگی۔ نظریں بھول کر بھی دادی کے پیچھے سے جھانکتی ان دو آنکھوں کی طرف نہیں اٹھی تھی، لیکن وہ خود پر ان نظروں کی تپش محسوس کر سکتی تھی۔ اسے اپنا چہرہ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا دل چاہا اٹھے اور زوار کا خوبصورت چہرہ تھپڑوں سے لال کر ڈالے، اسے اس قدر مارے کہ اس کے چہرے کی کھال ادھر جائے، خون رسنے لگے۔ لیکن ایسا صرف سوچا ہی جا سکتا تھا۔ زرینہ بیگم کو کسی نے پکارا تو وہ معذرت کرتی چلی گئیں۔ علیشا خود کو اور تنہا محسوس کرنے لگی۔ عزیز کہاں ہے ستارہ آپا؟ نظر نہیں آ رہا۔ آج صبح سے آیا ہے لیکن مجھ سے نہیں ملا۔ دادی نے ستارہ آپا کے اکلوتے پوتے کے متعلق پوچھا، ساتھ ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ بھی کیا۔ ستارہ بیگم ان کا اشارہ سمجھ کے مسکرائیں۔ مسکراتی نظروں سے پلکیں جھکائے بیٹھی علیشا کو دیکھا، پھر گردن اٹھا کر نظروں کو دھڑایا۔ جلد ہی انہیں ان کا پوتا نظر آ گیا۔ آؤ عزیز، یہاں آنا ذرا۔ جی دادی، حکم۔ چاکلیٹی پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ پیارا سا لڑکا بہت سوبر اور وجیح لگ رہا تھا۔ دادی نے دل ہی دل میں عزیز کو ڈن کر دیا۔ نرگس بھابھی گلہ کر رہی تھی تم نے انہیں سلام ہی نہیں کیا، پہچانا انہیں؟ آداب عرض ہے چھوٹی دادی، معذرت، مصروفیات کے باعث سب سے اب تک مل نہ سکا، اور آپ کو
کیسے نہیں پہچانیں گے؟ آپ کو ایک بار جو دیکھ لے وہ خود کو بھول سکتا ہے، لیکن آپ کو نہیں۔ اور ہمارے چھوٹے دادا صاحب اس بات کے گواہ ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی یاد ہے، چھوٹے دادا نے آپ کے لیے اپنے خون سے لو لیٹر بھی لکھا تھا۔ آپ کے حسن کا جادو ہی ایسا چلا تھا۔ اپنی ظاہری شخصیت کے برعکس وہ بڑا زندہ دل لگتا تھا۔ دادی کو اس پر اور پیار آ گیا۔ اپنی تعریف پر کچھ شرما بھی گئیں۔ ستارہ اپا، یہ کوئی بچوں کو بتانے کی بات ہے؟ دادی مصنوعی خفگی سے بولی، یہ آج کل کے بچے ہیں بھابھی، بڑوں کے بھی بڑے ہیں۔ ستارہ بیگم نے پیار سے پوتے کو گھورا۔ دادی کے دوسری طرف بیٹھے زوار کے چہرے پر کوفت ہی کوفت چھائی تھی۔ یہ سارے پیار بھرے ڈرامے اسے زہر لگ رہے تھے۔ وہ صرف علیشہ کی ذہنیت کا اندازہ لگانے کے لیے وہاں بیٹھا تھا، اور اب اٹھنے ہی لگا تھا کہ ستارہ بیگم نے بڑی معنی خیز انداز میں عزیز اور علیشہ کو ایک دوسرے سے متعارف کروایا۔ جانتے تو وہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے تھے، لیکن دوسرے شہر میں ہونے کی وجہ سے ملنا ملانا بہت کم ہوتا تھا۔ اب بھی انہوں نے 4 سال بعد ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ عزیز کی روشن آنکھوں میں پسندیدگی کی جھلک تھی۔ وہ دونوں ہی بچے نہیں تھے، یہ خاص انداز بخوبی سمجھتے تھے۔ بے بسی کے مارے علیشہ کے آنسو جھلکنے کو ہو گئے۔ وہ کسی شریف النفس شخص کے قابل نہ رہی تھی۔ ایک شیطان نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا، ناپاک کر دیا تھا۔ دادی کی شوخ مسکراہٹ پر وہ مسکرا تک نہیں پائی تھی۔ اس نے یوں ہی سر جھکائے عزیز کے سلام کا جواب دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی مزید کچھ کہتا، گاڑیوں میں سوار ہونے کا شور مچ گیا اور سب بھاگم بھاگ باہر کی طرف نکل پڑے۔ اسے ساتھ رکھنا، یہ پھر نہ پیچھے رہ جائے۔ شہاب پھپھا نے قریب سے گزرتے ہوئے علیشہ کا سر تھپکتے ہوئے دادی سے کہا، تو دادی دھیرے سے ہنس دی۔ دادی تو اسے کیا سنبھالتی، وہ خود دادی کو سہارا دیے باہر کی طرف نکلنے لگی۔ ستارہ بیگم بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ عمر میں دادی سے بڑی تھی، لیکن چاق و چوبند تھیں۔ پیچھے بلیک ڈنر سوٹ میں ہنوز تخت پر ٹگازدار کینہ توز نظروں سے عزیز کو گھورنے لگا، جو اس کی نظروں سے بے نیاز مصروف سا پھر رہا تھا۔ عزیز اور علیشہ کی طرح اسے بھی وہ معنی خیز انداز بہت سمجھ چکا تھا۔ اسے اندازہ نہیں ہوا اس کے اندر کیسا بھونچال آیا تھا۔ بس ایک بات طے تھی، اسے عزیز زہر لگا تھا۔